بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ دو ایشوز کے اوپر بات کروں گا۔ ایک تو ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل پاکستان نے اپنی پرسیپشن سروے ایک جاری کیا ہے پاکستان کے ڈفرینٹ اداروں کے بارے میں، اور کہ جی ان میں کرپشن کے لحاظ سے کہ جی کون سا ادارہ کہاں سٹینڈ کرتا ہے۔ تو انفارچونیٹلی جو ٹاپ 3 جو موسٹ کرپٹ ترین جو ادارے پاکستان میں 3 ہیں، ان میں جوڈیشری پاکستان کی عدلیہ اور پولیس کے ڈپارٹمنٹس دونوں شامل ہیں۔ اور ایک تو اس ایشو کے اوپر بات کروں گا۔ دوسرا عمران خان صاحب جو کہ بہت ان ایکسپیکٹڈلی جو پہلے خطرناک تھے اور ابھی مجھے ایسا رہا کہ مزید خطرناک، مطلب ان کی وہ جو خطرناک والی سائڈ ہے، میں جب فوج کے متعلق بات کرتا ہوں یا اسٹیبلشمنٹ کے متعلق، تو اس کی طرف جو ہے وہ پھر دوبارہ سے کچھ ان کی اسٹیٹمنٹ اس طرح کی آ رہی ہیں، اور ان کے لیڈرز کی اسٹیٹمنٹ اس طرح کی آ رہی ہیں کہ وہ ابھی ان کی وہ جو خطرناک والا جو اسپیکٹ ہے وہ کنٹینیو کر رہا ہے۔ تو خطرناک عمران خان صاحب کے لیے بھی خطرات بڑھتے جا رہے ہیں، اور اس میں کیا کیا چیزیں ہونے جا رہی ہیں، کیا کچھ ہو رہا ہے، اس ایشو کے اوپر بھی بات کروں گا۔ اور میرا پہلے اسی کے اوپر بات کر لیتے ہیں۔ خطرناک میں نے عمران خان صاحب کو اس لیے کہا کہ پہلے آپ کو بتایا کہ جس طرح سے انہوں نے کنفرنٹ کیا فوج کو، اسٹیبلشمنٹ کو، اور ڈائریکٹ کنفرنٹیشن جو ان کی 7-8 مہینے جاری رہی، اور اس کی وجہ سے ظاہر ہے کہ جی ان کے لیے مسائل بھی پیدا ہوئے، اور بہت سے لوگوں کا یہ خیال ہے کہ اگر آپ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اس طرح ڈائریکٹ کنفرنٹیشن کریں گے تو آپ کے لیے سیاسی طور کے اوپر مسائل پیدا ہوں گے۔ تو اب یہ ہے کہ جی جب نئی اسٹیبلشمنٹ آ گئی، نئے آرمی چیف آ گئے، تو یہ عمران خان صاحب کی طرف سے خود بھی ان کی طرف سے کہا گیا، اور پھر یہ انڈیکیشن بھی آئے، خبریں بھی شائع ہوئیں کہ نئی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ وہ کسی بھی قسم کی کنفرنٹیشن نہیں چاہتے، اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ ان کے ساتھ تعلقات نارملائز ہوں، بہتر ہوں۔ اور اس کے لیے ظاہر ہے انہوں نے ڈائریکشن بھی دی اپنے تمام پارٹی کے لیڈرز کو بھی اور سوشل میڈیا ٹیم کو بھی کہ کسی بھی لحاظ سے آرمی چیف کو، جو نیا آرمی چیف ہیں عاصم منیر صاحب، ان کو قطعی طور کے اوپر کسی بھی فورم کے اوپر ان کو کرٹیسائز نہیں کیا جانا چاہیے۔ لیکن اب یہ ہے کہ اب آپ دیکھیں کہ وہ چونکہ ایکسپیکٹ یہ کر رہے تھے، میرے خیال عمران خان صاحب اور پی ٹی آئی ایکسپیکٹ یہ کر رہی تھی کہ نئے آرمی چیف آئیں گے تو ان کی مرضی کے مطابق کچھ تبدیلیاں کی جائیں گی، اور جن سے ان کو شکایت ہے، فرض کریں پی ٹی آئی کو اگر آئی ایس آئی سے شکایت ہے، اور تو وہ یہ چاہتے تھے، ایک امپریشن اس طرح کا آ رہا ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ آئی ایس آئی میں جو تبدیلیاں عمران خان صاحب کی خواہش ہے، یا جن کے اوپر عمران خان صاحب الزام لگاتے رہے ماضی میں، تو ان لوگوں کو وہاں پہ ٹرانسفر کیا جانا چاہیے۔ اور میں نے آپ کو پہلے بھی یہ بات بتائی کہ اس طرح کی بات ممکن نہیں ہے کہ اگر فرض کریں کہ آرمی چیف کسی بھی پولیٹیکل پارٹی یا پولیٹیکل لیڈر کے کہنے کے اوپر یا ان کے پریشر، ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ پریشر کے اوپر ٹرانسفرز اگر سٹارٹ کر دیں گے تو اس کا بڑا نیگیٹو امپیکٹ فوج کے اوپر آئے گا۔ ہاں، پالیسی تبدیل ہو سکتی ہے، کوئی بھی سرکاری افسر فوج میں کوئی بھی فوجی افسر جو ہے وہ پالیسی کا تابع ہوتا ہے، اور پالیسی اگر تبدیل ہوتی ہے کہ ایک آرمی چیف کی اور دوسرے آرمی چیف کی پالیسی تبدیل ہو جاتی ہے تو وہ اس کا کنڈکٹ اسی لحاظ سے بدل جاتا ہے، کسی بھی افسر کا میں اس کے لحاظ سے کہہ رہا ہوں۔ اب یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے ایک تو یہ بات کر دی کہ جی جو ارشد شریف صاحب مرحوم کی والدہ نے جو سپریم کورٹ آف پاکستان میں جن لوگوں کو کہا اور جن کے اوپر الزام لگایا کہ جی ان لوگوں کو ایف آئی آر ان کے خلاف کاٹی جائے، اور اس میں آپ کو بتایا کہ فارمر آرمی چیف، اس میں فوج کے سینئر ترین افسروں کا، آئی ایس آئی کے سینئر ترین افسروں کا نام اور پھر آئی ایس پی آر کے بھی سینئر آفیسرز کے نام مختلف، یہ مطلب ہے کہ کوئی 7-8-9 نام تھے فوجی افسران کے کہ جی، اور وہ سینئر لوگوں کے نام تھے کہ ان کے خلاف ایف آئی آر کی جائے۔ چلیں ان کو ارشد شریف کی مرحوم کی والدہ کو ان کو کسی نے بھی جو بھی مشورہ دیا وہ چلی گئے سپریم کورٹ آف پاکستان میں، اور اس لحاظ سے اس کے اوپر ظاہر ہے ایک انویسٹیگیشن میں جو ہوگی، اور اگر انویسٹیگیشن میں جی آئی ٹی بن چکی اور اگر ان کو ضرورت محسوس ہوئی کہ کوئی کلو اور واقعی اس قسم کا کوئی انڈیکیشن کسی فوجی افسر کی طرف جاتا ہے تو ظاہر ہے وہ بھی انویسٹیگیشن میں شامل ہوں گے۔ اور یہی بات سپریم کورٹ آف پاکستان نے کہی کہ فیئر طریقے سے انویسٹیگیشن کریں، اور جو بھی مطلب ہے کہ آپ کو جہاں پہ جس کو کویشچن کرنے کی ضرورت ہے اس کو آپ کویشچن کریں، اور ہر 15 دن کے بعد آپ نے وہاں پہ آ کے تو پیش بھی کرنا ہے اپنی جو کارکردگی ہے، جو بھی ڈیولپمنٹ ہے وہ ہر 15 دن کے بعد سپریم کورٹ کو جی آئی ٹی نے آگاہ بھی کرنا ہے۔ تو عمران خان صاحب نے یہ کہا کہ انہوں نے ایک تو یہ ارشد شریف مرحوم کی
والدہ کی درخواست کو انڈورس کرتے ہوئے کہا کہ جی وہ جو نام ہے میں بھی انہی ناموں کی بات کر رہا تھا، میں بھی انہی کے اوپر الزام لگا رہا تھا. حالانکہ عمران خان صاحب یعنی کہ انہوں نے اپنے کیس میں تو خیر ایک ہی فرد کا نام لیا تھا فوج سے، جو ISI کے جو میجر جنرل صاحب ہیں، لیکن ارشد شریف کے کیس میں وہ کہتے ہیں کہ میں انہی لوگوں کا میں بھی انہی لوگوں کا نام لے رہا تھا جن کا نام ارشد شریف کی والدہ نے لیا، اور سو ان کا FIR کاٹی جانی چاہیے. اور یہ بات اب PTI کے لوگ بھی کہہ رہے ہیں. سو اس کا اور پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی مطلب ہے کہ PTI کے لوگ اور ان کے جو سینئر رہنما ہیں وہ آ کے ٹیلی ویژن چینلز کے اوپر اپنے پریس کانفرنسز میں، پریس ٹاکس میں بھی یہ کہتے ہیں کہ ہمیں ابھی نظر نہیں آئی وہ پالیسی جو باجوہ صاحب کی پالیسی تھی، جس کو وہ کہتے ہیں کہ وہ جو پالیسی تھی وہ بڑی مطلب ہے کہ جی ظالمانہ قسم کی پالیسی تھی یا بڑی انفیئر پالیسی تھی ٹورڈز PTI. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ابھی تک وہ پالیسی چل رہی ہے، اور یہ مطلب ہے کہ ایک ڈائریکٹ میسج ہے فار نیو آرمی چیف اور ان کے لیے. اور میں آپ کو بتا دوں کہ مقصد اس کا صرف وہی ہے کہ وہ جو چینجز وہ چاہ رہے ہیں کہ وہ چینجز تو کیا وہ چینجز آرمی چیف کریں گے یا نہیں کریں گے. اس لحاظ سے عمران خان صاحب کو میں کہہ رہا تھا کہ وہ خطرناک ہیں، اور انفارچونیٹلی جو چیز ان کو چھوڑ دینی چاہیے تھی وہ چیز اس کو وہ کنٹینیو کر رہے ہیں. اور مجھے ڈر ہے کہ اگر اس کو کنٹینیو کیا تو آگے کنفرنٹیشن جو ہے ان کی نئی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بھی کنفرنٹیشن سٹارٹ ہو جائے گی، وچ وڈ بی ویری ڈیمیجنگ. سب کے لیے ڈیمیجنگ ہوگا، لیکن اس میں عمران خان صاحب کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا، PTI کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا. اچھا، اس کیس میں مطلب ہے کہ انہی حالات میں آپ دیکھیں کہ ان کے لیے اب خطرناک عمران خان صاحب کے لیے خطرات کیسے بڑھ رہے ہیں. اس میں آپ دیکھیں کہ ایک تو اسلام آباد ہائی کورٹ میں ایک بڑا امپورٹنٹ کیس آ گیا. ایک شہری نے ان کی جو مبینہ بیٹی ہیں ٹیریان جو ہے ان کے بارے میں یہ کہا کہ جی عمران خان صاحب نے اپنے جو نامینیشن پیپرز تھے ان میں اپنے بچوں کا جب ذکر کیا تو اس میں اپنی بیٹی کا، مبینہ بیٹی کا ذکر نہیں کیا. اور اس لحاظ سے چونکہ انہوں نے ایک غلط بیانی کی، جھوٹ بولا، تو ان کی فار لائف جو ہے ان کو ڈسکوالیفائی کیا جائے. اسلام آباد ہائی کورٹ نے اس پٹیشن کے اوپر، اس درخواست کے اوپر انہوں نے نوٹس ایشو کر دیے. عمران خان صاحب کو بھی نوٹس ایشو کر دیا، ECP کو بھی نوٹس ایشو کر دیا، الیکشن کمیشن آف پاکستان کو بھی، اور گورنمنٹ آف پاکستان فیڈریشن کو بھی. اور اس کا بیسیکلی پری ایڈمیشن نوٹس ہے تاکہ اس کیس کو سنا جائے یا نہ سنا جائے اس کے اوپر ڈسکشن ہوگی. لیکن اینی ہاؤ یہ ایک ایسا کیس ہے، سب کو پتہ ہے اس بات کا کہ یہ عمران خان صاحب کے لیے بہت خطرناک ہو سکتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ آپ کو پتہ ہے کہ آلریڈی الیکشن کمیشن آف پاکستان میں عمران خان صاحب کی چیئرمین شپ جو ہے بینگ PTI چیئرمین، توشاہانہ کا چونکہ کیس آ چکا، اس کا فیصلہ الیکشن کمیشن کا آ چکا، تو اس کے کنسیکوینس میں اب یہ بھی بات آلریڈی آپ کو پتہ ہے کہ وہاں پہ اب کیس ان کے لیے تیار ہے، اور ان کو اس کے بارے میں نوٹس بھی ایشو ہو چکے ہیں کہ جی کیا وہ چیئرمین اب پارٹی کے رہ بھی سکتے ہیں کہ نہیں رہ سکتے، اور ان کو اس پارٹی کی چیئرمین شپ سے ہٹایا جائے. یہ کنٹمپٹ کی پروسیڈنگ بھی ان کے خلاف ECP میں جو چل رہی ہے، ان کے اور کچھ دوسرے جو کچھ اور PTI کے لیڈرز ہیں وہ بھی چل رہی ہے. اس کے ساتھ ساتھ عمران خان صاحب کے لیے ایک جو اور خطرناک بات ہے وہ یہ ہے کہ جی وہ جو توشاہانہ کیس میں جو کرمنل پروسیڈنگ تھی، جو فیصلہ آ گیا تھا الیکشن کمیشن آف پاکستان کا، اور جس میں انہوں نے ان کو مطلب ہے کہ ڈسکوالیفائی کیا تھا، اس وقت ڈی سیٹ کیا تھا. اب آپ دیکھیں کہ اس فیصلے کا ایک کرمنل ایسپیکٹ بھی تھا کہ انہوں نے غلط بیانی کی، انہوں نے مبینہ طور کے اوپر جھوٹ بولا، انہوں نے مطلب ہے کہ کچھ حقائق چھپائے، اور اس کا جو کرمنل ایلیمنٹ تھا اس کے لیے آپ کو پتہ ہے کہ سیشن کورٹ میں آلریڈی مسئلہ جا چکا. اور سیشن کورٹ کو جو ہے وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے جو بھی کوئی اہلکار تھے، جو افسر تھے، انہوں نے جا کے سارے کا سارا کیس وہاں پہ فراہم کر دیا. اب 3 مہینے کے اندر سیشن کورٹ باؤنڈ ہے کہ وہ اس مسئلے کے اوپر فیصلہ کرے. اور میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جو توشاہانہ کا کیس ہے، جیسے میں پہلے بھی آپ کو بتا چکا، یہ بہت ہی خطرناک کیس ہے عمران خان صاحب کے لیے. اور اس میں جو نئی ڈیولپمنٹس اور نئی چیزیں جس قسم کی آ رہی ہیں، اور وہ مزید اس چیز کو خطرناک بنا رہی ہیں عمران خان صاحب کے لیے. اور اب دیکھنا یہ ہے کہ وہ کس طرح سے وہ اس خطرے سے، ان تمام خطرات سے اپنے آپ کو باہر نکالتے ہیں. یہ بڑا امپورٹنٹ چیز ہے، جبکہ آلریڈی ان کے لیے
جو پولیٹیکل جو مطلب ہے کہ جو ایشوز ہیں، سیاسی جو ایشوز ہیں، ان کو ابھی ان کے سامنے جو چیلنجز ہیں وہ چاہتے ہیں فوری الیکشنز ہوں، وہ یہ چاہتے ہیں کہ یہ جو اسمبلیز ہیں ان کو ڈیزالو کیا جائے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ جب الیکشن ہوتے ہیں، جب بھی ہوتے ہیں، اگر ان کی خواہش کے مطابق مئی جون میں الیکشن ہو جاتے ہیں یا الیکشنز آگے چلے جاتے ہیں اکتوبر میں، بلکہ اس سے بھی آگے الیکشن جانے کی بات ہو رہی ہے، تو کہیں ایسا تو نہیں کہ یہ جو میں کیسز بتا رہا ہوں یا عمران خان صاحب کے جو خطرات ہیں، ان خطرات کے، ان کیسز کے جو کنکلوژنز ہیں وہ آئندہ کچھ چند مہینوں میں سامنے آنا شروع ہو جائیں گے، اور اگر یہ آ گئے تو عمران خان صاحب کے لیے سیاسی طور کے اوپر کافی مسائل ہوں گے۔ اچھا، دوسرا جو مسئلہ تھا وہ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل پاکستان کا، میں آپ کو بتا دوں کہ انہوں نے ایک اپنا نیشنل کرپشن پرسیپشن سروے کیا 2022، جو آج ہی انہوں نے جاری کیا، اور اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جو حکومت کے جو ڈپارٹمنٹس ہیں ان کے بارے میں ایک اسسمنٹ وہ دیتے ہیں کہ پرسیپشن کیا ہے لوگوں کی، کہ وہاں پہ کتنی کرپشن ہے اور کون سے ادارے موسٹ کرپٹ ہیں۔ تو انفارچونیٹلی نمبر 1 جو موسٹ کرپٹ انسٹیٹیوشن آیا ہے وہ پولیس ہے، اور نمبر 2 جو ہے یہ جو کانٹریکٹس دیے جاتے ہیں سرکاری، یہ جو سرکاری پیسے سے جو کانٹریکٹس اور ٹینڈرنگ ہوتی ہے، یہ سیکنڈ موسٹ کرپٹ، اور تھرڈ موسٹ کرپٹ ہے جوڈیشری۔ لاسٹ ایئر جب یہی والا جو سروے آیا تھا اس میں ٹاپ کے اوپر پولیس تھی اور سیکنڈ کے اوپر جوڈیشری۔ یہ بہت ہی، میں آپ کو بتاؤں کہ افسوس کی بات ہے کہ آپ دیکھیں کہ یہ وہ ادارے ہیں، پولیس اور جو عدلیہ ہے، جب ہم رول آف لاء کی بات کرتے ہیں، جب انصاف کی بات کرتے ہیں، جب ہم یہ کہتے ہیں کہ، تو اس کے لیے ان دونوں انسٹیٹیوشنز کا بہت ہی کلیدی اور بہت ہی امپورٹنٹ کردار ہوتا ہے، لیکن انفارچونیٹلی یہ موسٹ کرپٹ جو ٹاپ 3 جو موسٹ کرپٹ ادارے پاکستان میں ہیں اس میں یہ شامل ہوتے ہیں۔ اور مجھے زیادہ دکھ اس بات کا ہے کہ جوڈیشری کے متعلق، کیونکہ ہم جس ملک میں اگر جوڈیشری کے متعلق کہ اگر ہماری عدلیہ ٹھیک ہو جائے، اور اگر ہماری عدلیہ انصاف کی فراہم کرنا شروع کر دے، جلد انصاف وہ دینا شروع کر دے، سستا انصاف دینا شروع کر دے، اور ہماری جوڈیشری میں جس قسم کی کرپشن کی باتیں ہو رہی ہیں، یہ اگر وہ کرپشن ختم ہو جائے تو میں آپ کو بتاؤں کہ باقی تمام ادارے ٹھیک ہو سکتے ہیں۔ اگر فرض کریں کہ جس طرح کا لوگوں کا پرسیپشن ہے، اور میں آپ کو بتا دوں، کسی سے آپ پوچھ لیں کہ کیا کوئی تھانے میں جانا چاہتا ہے یا کچہری کورٹ کچہری، تھانہ اور کورٹ کچہری سے ہر شخص بچنا چاہتا ہے، اور انفارچونیٹلی لوگوں کا تو اب یہ کہنا ہے کہ تھانے میں یا کورٹ کچہری میں وہ لوگ زیادہ کامیاب ہوتے ہیں کہ جو میں جس طرح کہ 2 نمبر لوگ جو ہوتے ہیں جنہوں نے کوئی فراڈ کیے ہوتے ہیں۔ فرض کریں آپ کی زمین کے اوپر قبضہ ہو گیا، تو اگر اس نے قبضہ ریٹین کرنا ہے اور اس کو پرولونگ کرنا ہے، تو اس کے لیے ایک ظاہر ہے وہ کورٹ، اور اس کے لیے پولیس اور کورٹ دونوں کو فرض کریں پولیس کو اس نے پیسے لگا دیے، کورٹ میں جا کے اس نے اسٹے آرڈر لے لیا، اور پھر بس آپ دیکھیں کہ آپ کا پلاٹ ہے، آپ کی زمین ہے، آپ اس کے مالک ہیں، آپ کا سارے جتنے بھی ڈاکومنٹیشن ہے وہ آپ کے حق میں ہوگی، لیکن آپ اس کو نہیں چھڑوا سکتے۔ اسی لحاظ سے آپ کے گھر پہ آ کے کوئی قبضہ کر لے تو آپ دیکھیں گے کس قسم کا کردار۔ آپ پولیس کے پہ جائیں، پولیس کیا کرے گی، آپ عدالت میں جائیں، آپ عدالت کیا کرے گی، اور جو قبضہ کرنے والا ہوگا آپ دیکھیں کہ وہ کیا ہوگا، وہ اسٹے آرڈر لے آئے گا۔ اور اس طرح کے ایک کیسز نہیں، ہزاروں کیسز ہیں اس طرح کے جہاں پہ انتہائی ناانصافی ہے، انتہائی مطلب ہے کہ افسوس کی بات ہے۔ اور انفارچونیٹلی ہماری عدلیہ کے بارے میں جیسے ریسنٹلی ایک یہ بھی کہا گیا جی کہ 130 ممالک میں سے 128 نمبر کے اوپر، تو اس کے اوپر مطلب ہے کہ وہ سٹینڈ کرتی ہے، اور اس کے اوپر کچھ ججز حضرات کا اس قسم کا بھی آیا کہ نہیں یہ بیسیکلی جوڈیشری کے بارے میں نہیں ہے بلکہ رول آف لاء، یعنی کچھ اور انہوں نے اس طرح کی بات کی۔ لیکن آپ کسی سے پوچھ لیں پاکستان میں کہ عدلیہ کے بارے میں ان کا کیا ویو ہے، آپ کسی بھی شخص سے پوچھ لیں کہ پاکستان کی عدالتوں سے وہ خوش ہے کہ نہیں۔ اور پھر ہم جب یہ بات کرتے ہیں، فرض کریں پولیٹیکل انٹرفیئرنس کی بات کرتے ہیں، ہم ادارے جو ہمارے فرض کریں نیب میں ناانصافی کی بات کرتے ہیں، ہم جب FIA کی ناانصافی کی بات کرتے ہیں، ہم FBR کی، یا اور لحاظ سے یہ جو کرپٹ لوگ جو ہے وہ اسٹرانگ ہوتے ہیں، اور پھر جو لوگ قانون کے مطابق چلنا چاہتے ہیں ان کے لیے بڑی پابندیاں ہیں، سختیاں ہیں، مسائل ہیں۔ تو اس میں آپ دیکھ لیں کہ اس میں ہماری جوڈیشری کا کیا کردار ہے۔ تو یہ میری چیف جسٹس آف پاکستان سے بلکہ درخواست ہوگی کہ اور جو ہائی کورٹس کے چیف جسٹس آف پاکستان ہے کہ اس چیز کو سیریسلی، اس چیز کو اسیس کریں، دیکھیں کہ لوگوں کو
کہ واقعی کیا ہماری جوڈیشری انصاف دے رہی ہے کہ نہیں دے رہے لوگوں کو، اور انصاف کیا سستا انصاف مل رہا ہے کہ نہیں مل رہا. یہاں تو جو اس کے پاس جتنا پیسہ ہے وہ اس کی مرضی کا انصاف اس کو مل جاتا ہے، لیکن عام شخص کے لیے جس کے پاس پیسہ نہیں ہے یا کم پیسہ ہے یا جو عام شخص ہے اس کے لیے انصاف کے دروازے انصاف تک پہنچنا ہی، بلکہ وہ تو گھبراتا ہے کہ میں کیسے پہنچوں گا، میرے پاس تو اتنا پیسے ہی نہیں، میرے پاس تو اتنے ریسورسز ہی نہیں، اور پتہ نہیں کہ جب جاؤں گا تو پھر کیا ہوگا جی، کہ مجھے تو پھر میری نسلیں جو ہیں وہ عدالتوں کے چکر لگاتے لگاتے ختم ہو جائیں گی، لیکن مجھے انصاف نہیں ملے گا. یہ بڑی افسوس کی بات ہے. اور اسی کے لحاظ سے میں آپ کو بتاؤں اس جو رپورٹ آئی ہے اس میں اور بھی بہت سی چیزیں ہیں. ایک تو یہ کہ پرسیپشن اینٹی کرپشن کے جو ادارے ہیں، فرض کریں نیب ہے، FIA ہے، اینٹی کرپشن ڈپارٹمنٹ صوبوں کے، اس کے اوپر زیادہ تر جو لوگ ہیں واسٹ میجورٹی ان کا اعتبار نہیں ہے کہ یہ انفیکٹو ہے، یہ کام کرنے کے قابل نہیں ہے. پھر اس لحاظ سے سروس ڈیلیوری کے بارے میں یہ کہ جی فرض کریں کہ جی اگر آپ چلے جاتے ہیں بجلی کا کنیکشن لینے کے لیے، آپ پانی کے کنیکشن لینے کے لیے، یا پھر روڈز کے متعلق اس طرح کی بات، سروس ڈیلیوری کی بات، وہاں پہ بھی زیادہ تر لوگوں کا یہ خیال ہے کہ جی سروس ڈیلیوری کا بہت برا حال ہے. سو یہاں پہ جہاں پہ ایک سائڈ کے اوپر ہم دیکھ رہے ہیں کہ جوڈیشری کے جو مسائل ہیں، ہماری ایگزیکٹو کے بھی بہت بڑے مسائل ہیں. اور ایگزیکٹو انفارچونیٹلی جو بیسک مقصد ہوتا ہے کہ آپ لوگوں کے لیے پرفارم کرتے ہیں، ڈیلیوری آپ بہتر کرتے ہیں، سروس ڈیلیوری کو آپ ایفیشینٹ بناتے ہیں، وہ کسی قسم کا کوئی کام نہیں ہوتا. تو یہ کچھ چیزیں تھیں. اور اس رپورٹ میں اور بھی بہت سی ڈیٹیلز ہیں جو کہ چونکہ آج ہی شائع ہوئی ہے تو سب کے آپ کے سامنے اب آ جائیں گی. لیکن دس از ویری انفارچونیٹ کہ یہ رپورٹ تقریباً ہر سال اسی قسم کی آتی ہے، اور ہمیں پولیس اور جوڈیشری ٹاپ فیو موسٹ کرپٹ انسٹیٹیوشنز میں نظر آتے ہیں، لیکن ان کو ٹھیک کرنے کے لیے کسی قسم کی کوئی تدبیر نہیں کی جاتی. اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے. جزاک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.